السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ تھوڑا سا اور ادھر ہو جائیں تاکہ پھر جو بعد میں لوگ ہیں ان کو جگہ مل جائے. ادھر والے سب اس طرف آ جائیں. سورۃ یاسین کا 7واں حصہ 7th پارٹ ہم کل شروع کر چکے ہیں. آیت نمبر 72 شروع کر رہی ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. ہم نے ان کو، یہ جانوروں کا انعام کا قصہ چل رہا ہے آیت نمبر 71 سے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے مویشیوں کو تمہارے لیے تمہارے سروس ڈیوٹ میں لگا دیا، تمہارے لیے ہم نے ان کو تمہارا مالک بنا دیا. آگے آ رہا ہے کہ وَذَلَّلْنَاهَا، ہم نے اس کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرنے کا انسان کو کنٹرول دے دیا. اس کی طرف بات ہے کہ جیسے تم کیٹلز کو، جانوروں کو، مویشیوں کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیتے ہو، ان کو لگام ڈال کر اپنے مطلب کا، اپنے فائدے کا کام کرواتے ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہنٹ رکھی ہے. اسپریچول ایسپیکٹ کیا رکھا ہے کہ جیسے جانور اپنے آپ کو ذلول کر لیتا ہے، نرم کر لیتا ہے. یاد ہے میں نے آپ سے بات کی تھی اذلۃ علی المؤمنین. کیا مطلب ہوتا ہے مومنین کے ساتھ نرم ہونا؟ یعنی جب انسان اپنی انا سامنے والے کے لیے بالکل ختم کر دے. اذلہ اور ذلول ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں. یعنی جانور اپنے آپ کو، اپنی انا کو آپ کے سامنے ختم کر دیتا ہے. جانور کتنا بھی نیند میں ہو، کتنا بھوکا ہو، جب اس کے اوپر مالک بوجھ ڈالتا ہے، وزن ڈالتا ہے، تو وہ آپ کی بات مانتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو ڈومیسٹیکیٹ کیے ہوئے جانور ہوتے ہیں وہ آپ کی بات ماننا چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہنٹ دیا ہے کہ جب جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے ہمبل کر دیا، تو انسانوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہمبل ہو کر زندگی گزاریں، اللہ کی مخلوق بن کر زندگی گزاریں. جب مخلوق پر ڈیپینڈنٹ ہے، جب مخلوق سے فائدہ اٹھا رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کنیکشن ڈیپینڈنسی کا مخلوقات میں رکھ دیا، تو مخلوق اپنے خالق پر کتنی ڈیپینڈنٹ ہوگی، اس کے اوپر سوچنے کا کہا جا رہا ہے. آپ اور میں اپنے خالق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. پھر جانور انعام کے بتانے میں ایک اور ہنٹ جو مفسرین بتاتے ہیں وہ ملتا ہے. آپ انہی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اور آپ ان کا گوشت کھاتے ہیں. تو جب جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بکرا کتنی آرام سے ذبح ہو جاتا ہے. گائے موسٹ آف دا ٹائم بڑے آرام سے ذبح ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مرتبہ ہر قصائی زخمی ہو رہا ہے. ریئر کیس ہوتا ہے کہ کوئی قصائی جو ہے وہ زخمی ہو جائے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ بکرا ہو یا بھیڑ ہو یا گائے ہو، یہ سب آسانی سے انسان کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، آسانی سے ذبح ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہم انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے. جب جانور تم اپنے لیے کچھ ذبح کر کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہو، جب جانور تمہارے راستے میں تمہارے ہاتھوں قربان ہو جاتا ہے، تو تم اپنے رب کے راستے میں قربانی دینا سیکھو. تم اپنے رب کے راستے میں اپنی خواہشات کو لگام ڈال کر رکھنا سیکھو. تم اپنے رب کے راستے میں اپنے آپ کو ان راستوں پر استوار کرنا سیکھو جو راستے تمہارے رب نے تمہیں شریعت کی شکل میں دیے ہیں. اسی لیے آگے فرمایا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں ہمارے لیے سواریاں رکھ دی ہیں. تو اسی طرح سے جو راستے سواریاں استعمال کرتی ہیں، اس میں ہمارے لیے ہنٹ کیا ہے کہ شریعت کے راستوں پر چلنے کی کوشش کریں. آگے آیت نمبر 73 میں انعام ہی کے فائدوں کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. ان جانوروں میں تمہارے لیے فائدے بھی ہیں. منافع ایک دو فائدے نہیں ہوتے. عربی زبان میں دو طرح کے پلورل آتے ہیں، جمع آتے ہیں. ایک جمع آتی ہے جس میں آخر میں آپ دیکھتی ہیں اونا یا اینا آواز آتی ہے. نفع کی جمع ہوتی ہے منافع. منافع ایسی جمع کے لیے جو کہ ان لمیٹڈ ہے.
اللہ نے جانوروں میں تمہارے لیے کئی منافع کئی فائدے کی چیزیں رکھی ہیں, 1 2 یا 8 9 نہیں ہیں, کئی ہیں. و مشاربو اور پینے کی چیزیں بھی ہیں, تو کیا تم شکر نہیں کرتے؟ انسان کیٹلز کا گوشت بھی کھاتا ہے, انسان کیٹلز کی سکن کا بھی استعمال کرتا ہے, انسان ان سے دودھ بھی لیتا ہے, اور انسان ان کی ہڈیوں سے بھی اپنے فائدے کی چیزیں بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر شکر کرنے کا کہہ دیا. پیچھے آیت کے تیسرے حصے میں کچھ خوراک کا ذکر تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اعناب نخیل کا ذکر کیا تھا, یاد ہے؟ اب یہاں پر ڈرنکس کا ذکر کر دیا. تو ایک طرح سے اسکالرس کہتے ہیں کہ انسان کی ڈائٹ مکمل کر دی. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے آس پاس ذرا اپنی نعمتوں کے اوپر نظر ڈالے, ذرا دیکھے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں کتنی نعمتیں دی ہیں. افلا یشکرون, ان نعمتوں کے بعد انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا. تو بتا دیا کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ نعمتیں ہماری ڈرگز نہ بن جائیں. بالکل جیسے جس جانور کو آپ, کل ہم نے بات کی تھی کہ جو جانور آپ انڈے کے لیے لے کر آئیں یا جو آپ دودھ کے لیے لے کر آئیں, جب وہ آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا تو آپ اس کو کھا پی کے ختم کر لیتے ہیں, وہ آپ کے لیے کسی فائدے کا نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ہیں, اور نعمتوں کا ہائر مقصد ہے. اور نعمتوں کا ہائر مقصد کیا ہے کہ ہم اس نعمت سے آنے والی انرجی کے ذریعے اللہ کی فرما برداری میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مقصد بتائی ہے. دنیا کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ نے زندگی اس لیے نہیں پیدا کی, زندگی اس لیے نہیں استوار کی کہ آپ اور میں اس سلوگن کے اوپر زندگی گزارتے رہیں جیسے چاہو جیو. اللہ نے آپ کو زندگی کا ایک ہائر ویژن دیا ہے. دنیا کو استعمال کرنے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا, کبھی بھی منع نہیں کرتا, لیکن اسلام نے یہ بات سکھائی ہے کہ نعمتیں تمہارا ڈرگ نہ بن جائیں, تمہیں دنیا کی ایڈکشن نہ ہو جائے. جب کسی ڈرگ ایڈکٹ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اس کی ایڈکشن کو اس سے روکنا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا اپنے آپ کو ابھی سے روک لو دنیا کو ایڈکشن بنانے سے, ورنہ یہ نہ ہو کہ اللہ تم پر آزمائش ڈال کے تمہاری دنیا تم سے روک لے. اس لیے کہ اللہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا, اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا. لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ انسان کی لالچ, جیسے احادیث میں آتا ہے نا, انسان کی لالچ, دنیا کی لالچ جو انسان کو ہوتی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی, یہاں تک کہ قبر کی مٹی سے اس کا منہ بھر جاتا ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کو ایک پوری ویلی سونے کی دے دی جائے تو وہ کیا تمنا کرتا ہے؟ ایسی ایک اور مل جائے. ایک اور دے دی جائے تو کہتا ہے ایسی ایک اور مل جائے. یہ تب ہوتا ہے انسان کے ساتھ جب انسان دنیا کو اپنا مین محور بنا لیتا ہے, جب دنیا اس کی ایڈکشن بن جاتی ہے. اور یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی اور سن لی کہ جب اللہ کی نافرمانیاں ہو اور دنیا برس رہی ہو تو یہ اللہ کی سزا ہے. دس از اے سمپل ایکویشن. اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور دنیا برس رہی ہو تو یہ اللہ کی سزا ہے, اور اللہ کی فرما برداری ہو اور دنیا برس رہی ہو تو یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ انسان صرف میزریبل زندگی گزارے. اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی بہت مال و دولت دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف, بہترین ایلیٹ کلاس اور بہت زیادہ ویلدی انسان تھے. اور ایسے کئی مسلمان آپ کو اپنی ٹریڈیشن میں ملتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہوا تھا. تقوی دولت کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتا, یا ایک اللہ کا بندہ ہونا اور شکر گزار بندہ ہونا اور ویلدی ہونا ایک دوسرے کا کانٹراڈکشن نہیں ہے. اللہ نے یہ آپ کو اور مجھے اپنے دین کے ذریعے, اپنے علماء کے ذریعے, اپنے انبیاء کے ذریعے ایکویشن سکھا دی ہے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رزق برسے گا تو وہ اللہ کی سزا ہے, اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ رزق برسے گا تو وہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے نعمت ہے, برکت ہے. مومن کے دونوں ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کا باعث جو ہے دنیا کو بنا دیتا ہے. ہاں, دنیا کی کمفرٹ مانگنے کو منع نہیں کیا گیا, اس لیے ہم بار بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا کو یاد رکھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بہت اچھی دعا ہے. ایک اور دعا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی ہیں تو اس میں بظاہر جو اس دعا کے ایسنس کو نہیں سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ شاید صرف اور صرف دنیا ہے اس کے اندر, مگر اس کے اندر بڑی گہرائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے وَوَسِّعْ لِي دَارِي. کیا مطلب ہے؟ دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے وَوَسِّعْ لِي دَارِي, میرے گھر میں وسعت دے دے, میرے گھر میں ایکسپینشن دے دے. تو کیا مطلب تھا اس دعا کا کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول, یہ تو اس دعا سے بڑھ کر بھی بظاہر مٹیریلسٹک دعا لگتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. مٹیریلسٹک اس پوائنٹ آف ویو سے لگتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں ایکسپینشن دے دے, میرے گھر میں وسعت دے دے. اس کا کیا مطلب ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیا تھا؟ 9 yards by 4، چھوٹا سا کمرہ، اتنا چھوٹا کمرہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، حضرت عائشہ لیٹی ہوتی تھیں تو آپ کے جو سجدہ کرتے میں حضرت عائشہ کے پاؤں آپ سے ٹکرایا کرتے تھے۔ 9 yards by 4، 9 گز کتنا ہوتا ہے؟ آپ کا جو کپڑا آتا ہے 5-6 گز کا، 9 yards by 4، لینتھ اس کی 9 yards ہے اور چوڑائی اس کی صرف 4 ہے۔ اتنا چھوٹا سا آپ کا حجرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خواہش کا اظہار کرتے کہ مجھے بڑا گھر چاہیے، تو جو اتنے بڑے بڑے عمراء صحابہ تھے کیا اللہ کے رسول کے لیے محل تیار نہ کر دیتے؟ بالکل کر دیتے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں وَوَسِّعْ لِي دَارِي، آپ کوئی دنیا میں ایک بڑا گھر نہیں مانگ رہے، محل نہیں مانگ رہے، اٹس اے مائنڈ سیٹ آف اے بلیور۔ اللہ میرے گھر کی ایکسپینشن، میرے گھر جیسا بھی ہے اس میں مجھے ذہنی وسعت دے دے، دیٹس کالڈ برکہ۔ گھر جو بھی ہو، چاہے گھر آپ کا 100 گز کا ہو یا گھر آپ کا 1000 گز کا ہو یا 10,000 گز کا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب اللہ کی طرف سے وسعت اور برکت آ جاتی ہے تو انسان کو اپنی نعمت کافی لگتی ہے، انسان اپنی نعمت پر ناشکری نہیں کرتا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، گرانٹ می فیلنگ آف ایکسپینشن۔ فرق ہے نا، ایک ہے مجھے مٹیریلسٹک ایکسپینشن دے دے، اور مٹیریلسٹک ایکسپینشنز ہم کو ملتی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں فیلنگز آف ایکسپینشن انٹرنل سیٹسفیکشن کی شکل میں نہیں مل رہی ہیں۔ گھر بہت بڑے ہیں لیکن گھروں میں آپس میں نہ محبتیں ہیں اور نہ گھروں کے اندر آپس میں ٹرینکولیٹی ہے، نہ انسان کو برکت محسوس ہوتی ہے۔ یہ نہیں مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسپریچول ایسپیکٹ دیکھیے اس دعا کا، اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے کہ مجھے فیلنگ آف ایکسپینشن دے دیجئے۔ انسان بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہو اور اس کا بڑا گھر بھی اس کو سفوکیٹ کر سکتا۔ فرعون کی بیوی کہاں رہتی تھی؟ فرسٹ لیڈی فرعون کے محل میں۔ اس سے بڑا محل کس کا ہوگا؟ ہر چیز سونے سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس کو اس محل میں سفوکیشن ہوتی تھی۔ آج آپ میں سے کئی لوگ اپنی زندگیوں کے اندر، بہت سے مسلمان اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں تو انعام کا ذکر ہے نا، سورۃ یاسین کے اس مقام کے اوپر آپ کی اور میرے لیے انعام کی شکل میں اس وقت وہ تمام لگژریز ہیں، وہ نعمتیں ہیں جن میں ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ کہیں میری نعمتیں مجھے سفوکیٹ تو نہیں کرتی؟ کہیں میری نعمتیں میری بیماری اور میری بے سکونی اور میرے گھر کی بے برکتی کا باعث تو نہیں ہیں؟ اگر یہ ہے تو انسان اپنے گناہوں کے اوپر نظر ڈالے، انسان اپنے آپ کو اللہ کی فرمان برداری کی طرف لانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ سفوکیشن کی ایک سیدھی سی، جس کو آپ کہتے ہیں نا اسٹریٹجی، کیسے پہچانیں گے کہ میری نعمتیں مجھے سفوکیٹ کرتی ہیں۔ اس کے لیے علماء ایک ہنٹ، ایک انڈیکیٹر دیتے ہیں، جتنی انسان کو دنیا ملتی رہے وہ اس کو کم لگے۔ انسان کبھی خوش نہ ہو، اٹ ول ڈرائیو یو انسین۔ آپ جتنا دنیا حاصل کر لیں اتنا آپ کا دل اور دنیا حل من مزید کی طرف چلا جائے۔ انسان نعمتوں کے پیچھے بھاگتا رہے اور دنیا میں ایک سے ایک نعمت ہو اور انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو، تو قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اس کو ایک تنگ حالات، تنگ فائنانس دے دیتا ہے۔ بظاہر دنیا میں وسعت ہوتی ہے، دن کن دوت نون کاف، عربی زبان میں کسی کلوز چیمبر کو کہتے ہیں، بالکل بند، نیرو مائنڈڈ، اس کا فوکس دنیا تک لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ معیشتاً دنکن، انسان دنیا سے بڑھ کر آخرت کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ پوائنٹ یہاں پر سمجھنے کا ہے اس آیت نمبر 72 اور 73 میں، کہ میری نعمت مجھے اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ یہ جو اللہ نے دنیا مجھے دی ہے، یہ مجھے سرو کرنے کے لیے دی ہے، میرے سرویٹیوڈ میں اس کو لگا دیا، تاکہ اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ ان ریٹرن میں اللہ کے سرویٹیوڈ میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں۔ تو جس رب نے دنیا آپ کی سروس پر لگا دی، جس نے جانور آپ کے تابع کر دیے، جس نے نعمتوں کی بارش آپ پر کر دی، انسان کا حال کیا ہے؟ اس رحمان رب کے ساتھ ہی اپنا منہ موڑ کر اور خدا بنا لیتا ہے، دنیا دار بن جاتا ہے، شرک میں انوالو ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 74 میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیے اور خدا بنا لیے۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کیوں بنائے وہ خدا؟ تاکہ وہ مدد ان کی کر سکیں۔ اس کانسیپٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے خدا بنا لیے۔ اللہ نے فائدے کے لیے، انسان کو سیدھا سوچنے سمجھنے کے لیے کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا، دنیا جہان کی نعمتیں اس کے سامنے لگا دیں، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ ہی شرک کر لیا۔ یہاں اللہ کا، قرآن کا
انسانوں کے اوپر اور انسانوں کے شرک پر کرٹیسزم ہے، شکوہ ہے اللہ کا. جس رب نے اتنی نعمتیں دیں، جس رب نے اب تک سانس کا تار توڑا نہیں، سانس آ رہی ہے نا، کان چل رہے ہیں، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، دماغ کمپریہینڈ کر سکتا ہے، یہی نعمتیں کافی ہیں. مگر اس سے بڑھ کر جسم کی طاقت ہے، اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں الحمدللہ، کوئی محتاجی نہیں ہے، کوئی اسٹریچر پر ڈال کے یہاں چھوڑ کے نہیں گیا. کیا وہ وقت دور ہو سکتا ہے؟ کب وہ وقت آ جائے اور انسان کو جو ہے اس موقع سے اتنی صحت سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے. شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اپنے دنیا کے سامنے جو ریالٹی ہے اس کو سمجھو، ان آیات سے اللہ تک پہنچو. لیکن جن کو اللہ کی آیات کا درست استعمال نہیں کرنا ہوتا، وہ اپنے اپنے سامنے اپنے پیچھے اور اپنے سروں پر رکاوٹیں، صد، دیواریں، بیریئر کھڑے کر لیتے ہیں. اللہ کا شکوہ ہے ان لوگوں سے. اللہ نے تو کہا تھا کہ اپنی عقل اور نعمتوں کو استعمال کر کے ماضی سے سیکھو، حال اور مستقبل کی فکر کرو. لیکن انسان نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا؟ جس دنیا کو دیکھا اس دنیا ہی کا دیوانہ بنا پھرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اگینسٹ انسانیت شکوہ آ رہا ہے کہ جب انسان دنیا دار بن جاتا ہے، صرف ایک کھڑے ہوئے بت کو پوجنا شرک نہیں ہوتا. دنیا دار بن جانا، نفس کی عبادت کرنا، ہر بات نفس کی ماننا، جس وقت جو دل کرے وہ کرنا، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، بس میرا دل چاہ رہا ہے. یہ چیز انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. اور کون سا شرک ہوتا ہے یہ؟ اپنی خواہشات کو فالو کرنے کا شرک. چاہے میں اس کو افورڈ کر سکوں یا نہ کر سکوں، جب دل میں خواہش آ گئی تو حلال سے پوری ہوتی ہے تو حلال سے ہو، حلال سے پوری نہیں ہوتی تو حرام سے پوری کروں. یہ ہے خواہشات کا شرک، یہ ہے دنیا داری کا شرک. اور جب انسان دنیا داری کے شرک میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے وہی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرک کے جلی کی سزا رکھی ہے. شرک کبیرہ گناہ ہے. شرک کرنے والا قرآن اور احادیث کے احکامات کے مطابق جہنم میں جلے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمپل کر دیا ہے انسانیت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ٹینجبل نہ ورچوئل، نہ آپ کی سوچ کا اور نہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مٹیریلسٹکلی نظر آنے والا. اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، شریک نہ کریں. دیکھیں ایک اصول یاد رکھیے جو علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ کیوں انسان شرک میں انوالو ہو جاتا ہے. سمپلی انسان شرک میں انوالو ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رائٹس ادا نہیں کر پاتا، جو اللہ نے اس پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ان کو ادا نہیں کر پاتا، تو انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو شریعت میں آگے دوڑ نہیں رہا، جو اپنے گزرے ہوئے کل کو اپنے آج سے برا یا کمتر بنانے کی اس میں نہیں ہے، یعنی آپ اس کو اپوزٹ سمجھ لیں، جو اپنے آج کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانے کی کوشش میں نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی فارم کے شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ سٹل انداز میں شرک کا شکار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں مخلوقات ہیں. اللہ تو ایک ہی ہے نا، خالق ایک ہی ہے، مخلوقات مختلف ہیں. کیا مخلوقات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کیا مخلوقات پر رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہیں؟ بالکل ہیں. اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے بائی ڈیفالٹ ہر مخلوق کا. اسی طرح سے اگر آپ مخلوقات میں بھی اس کو تھوڑا سا نیرو کر لیں، ہر انسان کے کچھ نہ کچھ رائٹس ہیں، حقوق ہیں. ہر انسان کے حقوق ہیں. اب وہ حقوق پورے کون کرے گا؟ جو میرے حقوق ہیں وہ مثال کے طور پہ آپ کی ذمہ داری ہے. سمجھ آیا؟ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ رائٹس ہیں جس کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ آس پاس کے انسانوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. میں آپ کو سمجھاتی ہوں آسان الفاظ میں. ماں باپ ہیں، ماں باپ کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کو آنر کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی بات مانی جائے اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا جائے. یہ ماں باپ کے رائٹس ہیں. ان ماں باپ کے رائٹس کی وجہ سے اولاد پر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں کہ اولاد ماں باپ کا عزت اور احترام کرے گی، اولاد ماں باپ کو آنر کرے گی، اولاد ماں باپ سے محبت کرے گی، اولاد ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھے گی. تو جہاں کوئی چیز کسی کے رائٹس ہوتے ہیں وہ دوسرے کی رسپانسبلٹی بن جاتے ہیں. دس از دا جنرل فینومینا. بائی ڈیفالٹ دنیا اسی طرح چلتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی ٹیم میں کوئی کمٹمنٹ کیا تو اب ٹیم کا ہیڈ ہوگا اس کا رائٹ ہے کہ آپ اس کی بات مانیں. ٹیم کا ہیڈ
اس رائٹ کے ساتھ ہے کہ آپ اس کی نافرمانی نہ کریں. جو ڈسپلن مینٹین کرنے کو وہ کہہ رہا ہے آپ اس ڈسپلن کو مینٹین کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اصول بنایا ہے اور دنیا اسی طرح چلتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب مخلوق کا مخلوق پر رائٹ اور رسپانسبلٹی ہے، اور اللہ جو خالق ہے جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت دے دی، تو کیا اس کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ایک سمپل حق جس کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا کہ ہمیں ہر وقت اس کی بندگی اختیار کرنی ہے. میں ایک لمحے کے لیے بھی والنٹیرلی جانتے بوجھتے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا حق ہے کہ مخلوقات اور خاص طور پر ہم مخلوقات میں انسانوں کی بات کریں. باقی مخلوقات تو اللہ کی فرما بردار ہیں ہی، طوعاً و کرہاً. وہاں پر تو ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں. ایک ہی مخلوق، دو ہی مخلوقات تھیں جن کو اللہ نے چوائس دی تھی فرما برداری کرو یا نہ کرو، جن اور انسان، اور دونوں میں بغاوت ہے، دونوں میں سرکشی ہے. میجورٹی جن اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، میجورٹی انسان اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. اللہ نے دو ہی مخلوقات کو ول پاور دی تھی اور دونوں اپنے جو اختیار ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو، یا کوئی انسان آپ کے ساتھ رشتہ داری میں آتا ہے تو اس کے کچھ رائٹس آپ کی رسپانسبلٹی بن جاتے ہیں. جہاں اللہ سامنے آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے تو اتنے احسان ہیں کہ انسان اپنی ایک نعمت کا بھی سوچنے لگ جائے تو سجدہ شکر سے سر نہ اٹھا سکے. اتنے اللہ کے احسان ہیں، اور اللہ کے احسان کو کانسٹنٹ یاد رکھنا ہوتا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں مخلوقات میں سے کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو کوئی اور انسان بھی آپ پر ویسا احسان کر سکتا ہے. جو اللہ کے احسانات ہیں مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا احسان آپ کے اوپر کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں شفا دی تو وہ تو ڈاکٹر نے بھی شفا دی. چلو یہاں آپ کو سمجھ آتا ہے زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ یا وینٹیلیٹر؟ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے وینٹیلیٹر ہٹا دیا تو میری اماں گزر گئیں، آنے نے دیا بھائی نے مجھے امریکہ سے، واپس آ جاتی تو وینٹیلیٹر ہٹاتے. یہ سب دل کی تسلی کی باتیں ہیں. اللہ کو اپنے سامنے سب سے زیادہ ہائر اتھارٹی بنا کر، ہائر پرائیورٹی بنا کر رکھیے، آپ کو اللہ کا احسان اتارنا آئے گا. ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی اختیار اور کوئی طاقت اور کوئی پاور، کوئی اسٹرینتھ اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کی صفات کو سمجھیے، اللہ کے مقام اور اللہ کی ہستی کو سمجھیے، آپ کو اللہ کے رائٹس ادا کرنے آئیں گے. اور جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، جو اللہ کے رائٹس ادا کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ شرک میں انوالو نہیں ہوتا. ایک انسان آپ کو بہت بڑا ان ایکسپیکٹڈ تحفہ دیتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ تحفہ دیتا ہے ایک انسان آپ کو. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ بھی اس کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈینری کریں؟ تو اللہ نے آپ کو کتنے ان ایکسپیکٹڈ تحفے دیے ہیں. اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی، اللہ نے تیزی سے سوچنے کی صلاحیت دی. اللہ نے آپ کو اور مجھے سلو موور نہیں بنایا ہے. الحمدللہ آپ لوگ یہاں، میں بول رہی ہوں اور آپ لکھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا ذہن، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا ہاتھ سب کوارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں. پورا جسم ایک کوارڈینیشن میں کام کر رہا ہے کہ آپ کے جسم کا بلڈ فلو آپ کو پراپرلی دل کی دھڑکن سے لے کر لکھنے تک ہر سٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے بالکل پریسائز اور پالشڈ اور پرفیکٹ دیا ہوا ہے. کتنے احسان ہیں اللہ کے. یہ تو ایک معمولی سا احسان ہم سمجھ رہے ہیں. اتنے احسان اللہ کے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہیں وہ شریک بنا کر بیٹھ جائیں. اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنے کا سمپل طریقہ کیا ہے. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں ان اعبدونی، صرف میری عبادت کرو، صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کا عبد بننے کی زندگی میں کوشش کیجئے. انشاءاللہ آپ کبھی بھی زندگی میں اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ نہیں کریں گے. وہ کام جن پر اللہ نے اپنی شریعت کے پہرے بٹھائے ہیں، منع کیا ہے، ان کاموں سے دور ہو جائیے، آپ شرک سے دور ہو جائیں گے. ورنہ یاد رکھیے شرک دل میں ہو یا شرک آنکھوں کے سامنے نظر آنے والا ہو، شرک بت کو عبادت بنا کر کیا جائے یا اولاد کی پرستش کی جائے یا اسپاؤس کی پرستش کی جائے، جب اللہ کے حکم کے سامنے اولاد کی بات مانی جائے اور اللہ کے حکم کو نگیٹ کر دیا جائے، جب شوہر کی بات مانی جائے اور اللہ کے حکم کو لات مار کر ایک طرف کر دیا جائے، یہ سب شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک سے بڑا ورسٹ کرائم کوئی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر لا یشرک بہ،
یقیناً اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور یاد رکھیں انسان شرک میں بہت سوئفٹلی انوالو ہو جاتا ہے اور شرک کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. صرف وہی انسان اپنی زندگی سے چن چن کے شرک دور کر سکتا ہے جس نے اپنے سامنے قرآن کا فرقان سیٹ کیا ہوتا ہے, جو کانسٹنٹلی قرآن سے ریمائنڈر لیتا ہے, جو کانسٹنٹلی قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے, جو رمضان کے رمضان قرآن نہیں کھولتا, جو صرف آخری دن تکمیل والے دن نہیں آتا. آئی ایم سوری جو صرف آخری دن آیا. شاباش ہے ان لوگوں کو اور خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو 18 دن صبر کے ساتھ آتے رہے. قرآن ایک دن سننے کی چیز نہیں ہے. قرآن مہینے میں ایک مرتبہ سننے کی چیز بھی نہیں ہے. قرآن سال میں ایک مرتبہ پڑھنے کی چیز بھی نہیں ہے. کیسے بچیں گے اس شرک سے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک پہچاننا بڑا مشکل ہے, لیکن آپ نے کہا بچو اس سے, چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو. شرک ایسا ہے جیسے اندھیری رات جس میں چاند نہیں ہوتا, اس کو عرب میں اندھیری رات کہا جاتا تھا. اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. شرک پہچاننا بھی اتنا ہی مشکل ہے. صرف وہ شرک پہچان سکے گا جس کے ہاتھ میں قرآن کی ٹارچ ہوگی, جس کے پاس قرآن کی آیات فہم اور سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ موجود ہوں گی. وہ ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں سے شرک کو نکال دے گا. جو انسان کسی بھی اسٹریٹا کے کسی بھی لیول کے شرک میں انوالو ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ کی پروٹیکشن سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات. اپنی خواہشات کا غلام, فیشن کا غلام, اولاد کا غلام, خاندان کا غلام, معاشرے کا غلام, اپنی پوزیشن کا غلام, اپنی خوبصورتی کا غلام. میں اپنی خوبصورتی کیسے چھپا لوں, کیسے میں چھپا لوں اپنی زینت کو ہر نامحرم سے؟ ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. جب یہ ہوگا ایک عورت ہوتے ہوئے اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی زینت ہر نامحرم سے نہیں چھپا سکتی, اٹس ناٹ پاسبل ان 2018, تو میں اپنے نفس کی غلام ہوں. اور جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا غلام ہوتا ہے وہ شرک کر رہا ہوتا ہے. اور جب میں نے شرک کیا تو میں نے اللہ کی پروٹیکشن سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. اٹس فوڈ فار تھاٹ. آیت نمبر 75 میں فرمایا لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون. وہ جن کو انہوں نے جھوٹے خدا بنایا ہوا ہے, لا یستطیعون نصرہم, وہ ان کی مدد کے لیے کوئی استطاعت کوئی طاقت نہیں رکھتے. وہم لہم جند محضرون, اور یہ سب کے سب یعنی شرک کرنے والے اور جس کا شرک کیا جاتا ہے باطل خدا, یہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں. اللہ ان سب کو پکڑ کے اپنے سامنے حاضر کر لے گا حساب کتاب کے لیے. تو آپ اور میں سوچ لیں کن کی باتوں میں, کن کی کمپنی کی وجہ سے, کن کے بار بار کنونس کرنے کی وجہ سے, کن کے پریشر میں, کس کا پریشر ہے, ہز پریشر اور ہر پریشر اور دیئر پریشر اور پیئر پریشر, جو پریشر آپ کے اوپر ہے سوچ لیجئے. کن دوستوں کی وجہ سے, کن اولادوں کی وجہ سے, کن بہن بھائیوں اور ماں باپ کی وجہ سے, کن اسپاؤسز کی وجہ سے, اور کن اپنے سوشل سرکلز کی وجہ سے میں اللہ کی فرما برداری میں آگے نہیں بڑھ پاتی. جو ایسے سرکلز میرے پاؤں کی زنجیر ہیں جو مجھے شریعت میں آگے نہیں بڑھنے دے رہے, وہ سب میرے لیے جھوٹے خدا کی کیٹیگری میں ہیں, جن کو ہم جھوٹا خدا سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ سب جھوٹے خدا کی کیٹیگری میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں قرآن میں یہ بات کہی ہے, اللہ قیامت کے دن ان سب کو اکٹھا کرے گا, جیسے یہاں آئی ہے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. اللہ ان کو لشکروں کی شکل میں اکٹھا کر لے گا. وہ جنہوں نے شرک کیا ان کو بھی حاضر کیا جائے گا, اور جن کا شرک کیا گیا ان کو بھی حاضر کر دیا جائے گا. ضُعِفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ سورہ حج میں آتا ہے. اللہ سب کو اپنے سامنے حاضر کر دے گا. بعض دفعہ خاندان والے کہتے ہیں آج تو میری بات مان لو, میں اللہ کے سامنے تمہاری طرف سے گواہی دے دوں گا. وہ جس دن کوئی آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا, جرت نہیں ہوگی کسی کے اندر آواز نکالنے کی, کوئی اپنے لیے کوئی جو ہے وہ اللہ سے ریکویسٹ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. آپ کا خیال ہے کوئی میرے لیے ریکویسٹ کرے گا اللہ سے؟ مت آئیں شیطان کے دھوکوں میں, مت اس انسان کو اپنا خدا بنا لیں. اگر وہ انسان لا علمی میں, کم علمی میں ایسی بات کر رہا ہے تو آپ کی اس کے ساتھ بھی ہمدردی یہ ہوگی کہ آپ اس کی بات نہ مانیں. اگر اللہ کی نافرمانی کی طرف آپ کو بلا رہا ہے مت مانیں اس کی بات. بعض عورتیں کہتی ہیں میرے شوہر مجھ کو پردہ نہیں کرنے دیتے تو میں پردہ نہ کروں.
آپ کا شوہر آپ کو فرض روزہ نہیں رکھنے دے گا، آپ روزہ نہیں رکھیں گی. آپ کا شوہر آپ کو فرض نماز نہیں پڑھنے دے گا، آپ فرض نماز نہیں پڑھیں گی. جو آبلیگیشن ہے آپ کے اوپر حجاب کی، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. شوہر آپ کا رازق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شوہر کے ساتھ آپ خدا نہ خواستہ سب لڑائیاں کر کے بیٹھ جائیں. ہمارے اپنے کرداروں کے بھوت اور جن ہوتے ہیں جو ہمارے شوہروں کے اوپر، سروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہماری بد اخلاقیاں ہمارے شوہروں کے مزاجوں کو ٹینس کر دیتی ہیں اور پہلے ہم خوب ان کو چڑھاتے ہیں، اس کے بعد ان سے کہتے ہیں میں پردہ کر رہی ہوں، پھر ان کی چڑچڑاہٹ میں 10 گنا اور اضافہ ہو جاتا ہے. اپنے اخلاق کو نرم کیجیے، اپنے کردار کو پختہ مومنہ عورت والا کردار بنائیے. اپنے شوہر کے لیے قانتات کی کیٹیگری میں آئیے. قانتات بننا آسان نہیں ہے. ہم آج کل کی بیویاں کہتی ہیں لو میں کیوں بنوں قانتات، وہ بنے قانتات. ہم دونوں برابر برابر کے ہیں. میں قانتات بیوی بنوں گی، وہ قانتات شوہر بن جائے. قانتات کا لفظ عربی زبان میں مؤنث کے لیے آتا ہے. مرد قانتات کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. اپنے فرائض کو فرما برداری میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والی، فرما برداری میں اپنے آپ کو شوہر کی جائز باتوں میں آگے لے جانے والی. جہاں وہ اللہ کی شریعت کے خلاف جانے کا کہے گا وہاں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر وہ فرض ہے تو حجاب فرض ہے آپ کے اوپر. شوہر کے کندھے پر بندوق رکھ کے مت چلائیے. ہم عورتوں کی چالیں بڑی چلاک ہوتی ہیں. ہم سب یہاں عورتیں بیٹھے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی چلاکیوں کو جانتے ہیں. مرد اتنے چلاک نہیں ہوتے. ان کو صرف 2+2 کرنا آتا ہے، ان کو صرف 4+4 کرنا آتا ہے. ہم عورتوں کو 4 × 4 کرنا آتا ہے.